اس قسم کے معاملات میں نیوٹرل لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. ایدی صاحب سامنے آئے, وہ لوگ سامنے آئے کہ جو ریلیف این جی اوز ہیں, لوگ جن پہ فیتھ ہے, ٹرسٹ ہے, بلیف ہے. ایگزیکٹلی, اس حکومت پہ اعتبار نہیں ہے لوگوں کو, اور ان لوگوں کو اپنی اصلیت سمجھ لینی چاہیے. کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان لوگوں کی, خاص طور پہ عوامی نیشنل پارٹی کی. لہذا لیکن قوم سے ہم کہیں گے کہ دس از دا ٹائم ٹو گیٹ ٹوگیدر, دس از دا ٹائم ٹو یونائٹ. اس میں ہم نے, لیکن امریکنز یہ نہ سمجھیں, ایک بات ہم بالکل واضح کر دیتے ہیں, کہ امریکنز بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اس بات پر, افغانز اور انڈینز, کہ پاکستان نے سوات میں کارروائی شروع کر دی ہے اور انٹرنلی ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا. یہ بات ہم ان کو بتا دیں کہ ہم اچھی طرح پاکستان فرق کرتا ہے پاکستانی دہشت گردوں طالبان میں اور افغان طالبان میں. افغان طالبان, گلبدین حکمتیار, ملا عمر, جلال الدین حقانی پاکستان کے دشمن نہیں ہیں. پاکستان کی حکومت جو مرضی بات کہتی رہے, پاکستانی قوم ان کو دشمن تصور نہیں کرتی. امریکنز ان کو دشمن تصور کرتے ہیں, افغان انڈینز ان کو دشمن تصور کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. اور ان لوگوں نے نہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے کبھی, اور وہ روکتے ہیں ان دہشت گردوں کو اور تحریک طالبان پاکستان کو کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ نہ کرو. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ڈیسائسولی ان تمام لوگوں سے رابطے قائم کریں کہ جو نیٹو اور امریکنز اور انڈین ایسٹس انڈین انٹرسٹ کے خلاف افغانستان میں کام کر رہے ہیں. ہمیں گلبدین حکمتیار سے بھی رابطہ کرنا چاہیے, حقانی سے بھی اور ملا عمر سے بھی. اور پاکستان ایک ماڈریٹ نیوٹرل طاقت کے طور پر افغانستان میں وی شوڈ ڈکلیئر نیوٹرلٹی, کمپلیٹ نیوٹرلٹی. نیوٹرلٹی کا مطلب ہے کہ نہ ہم افغان ریزسٹنس کو سپورٹ کریں گے, نہ امریکنز کو سپورٹ کریں گے. نہ ان کی سپلائیز جائیں گی, نہ امریکنز کی سپلائیز جائیں گی. یہ امریکن نے جنگ ہم سے پوچھ کے نہیں شروع کی تھی, ہم پر مسلط کی ہے. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم امریکن سپلائیز کا ہم ذمہ دار بنیں. بالکل. اور اپنے حکمرانوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ سے اور یورپ سے, مغرب سے بھیک مانگنے کی, کہ جو مہاجر نکل کر آئے ہیں افغان ہمارے علاقوں سے, سوات سے, ان کے لیے ہم باہر سے مدد لے کر باہر سے پیسے مانگیں. بھیک مانگنے کا کلچر بند کیجئے, ہم کافی ہیں, اللہ کے فضل سے ہم خود ہینڈل کر لیں گے اس کو. اپنی ساری عزت بے شرمی اور بغیرتی سے تباہ برباد کروا لیتے ہیں کہ جب ہر لمحے ان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے آگے بھیک مانگنے کے لیے. وہ پھر اپنی ڈیمانڈز تبھی اپنی ساری گفتگو کے آخر میں ایک جملہ ان کا ہوتا ہے, ہمیں امداد دیجیے. ایگزیکٹلی. کوئی عزت, کوئی غیرت, کوئی شرم ان لوگوں روز بیانات یہی آ رہے ہیں. بالکل. کوئی ایسا ایشو کرائسس برپا نہیں ہو گیا کہ جس کے لیے ہمیں باہر سے امداد لینی پڑے. ہم خود ہینڈل کر سکتے ہیں اور خود مینج کر سکتے ہیں. اگر ان لوگوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ قوم کی قیادت کر سکیں اور صرف بے عزت کرنا ان کی ذمہ داری ہے, تو جگہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا جو زیادہ بہتر کام کر سکے گی ان کی جگہ پہ. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایبسولوٹلی اللہ کے فضل سے صورتحال بالکل قابو میں ہے. یہ ڈیسائسو وار ہے جو ہونی ہے. اب اس میں نقصان ہوگا, چوٹ لگے گی, سوات ویلی ٹوٹے گی, لیکن ہم ریبلڈ کر لیں گے اس کو. لیکن جو آئیڈیولوجیکل, جو نظریاتی فساد کینسر یہاں پھیل گیا ہے, اس کو نکالنا اب ضروری ہو گیا ہے. فوج کو کنڈیم کرنا بند کریں, سپورٹ کریں. اس وقت فوج کے خلاف بات کرنا غداری تصور کی جائے گی. ہم پوری قوت کے ساتھ اس وقت اپنی فوج کو سپورٹ کریں گے, ان جوانوں کو, ان شہداء کو جو وادی وادی پھر کر اس کینسر کو ہمارے وجود سے نکال رہے ہیں. لہذا یہ وقت پوری قوم کے متحد ہونے کا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری کوشش کی گئی تھی اس ڈیل کو سنبھالنے کی اور بچانے کی. دوسری بات, اس ڈیل کے ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوات سے نظام عدل آرڈیننس ختم ہو گیا ہے. نظام عدل آرڈیننس اپنی جگہ پہ قائم ہے اور قائم رہے گا. شریعت کا نظام ہے, بہتر نظام ہے, سوات کے لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہے اور پاکستانی قوم کے جذبات کی نمائندگی کرتا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے, شریعت سے ظلم نہیں ہوتا وہاں پہ, شریعت سے انصاف نافذ ہوتا ہے. اور اگر شریعت کو صحیح طرح نافذ کیا جائے تو پھر یہ اس سے زیادہ بینوولنٹ اور محبت اور پیار کرنے والا نظام کوئی نہیں ہے. جس طرح لوگ نافذ کریں گے اس طرح شریعت کی شکل سامنے آئے گی. شریعت اگر حضور کی سنت کے مطابق نافذ کی جائے تو محبت اور پیار کا درس ہے. اگر بیت اللہ اور فضل اللہ کے تحت نافذ کی جائے تو شریعت تبدیل ہو کے دہشت گردی بن جاتی ہے. لیکن ایک دفعہ ان طالبان کی دہشت گردی ختم ہو تو پھر ہم دوسرے ٹرائبل ایریاز پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا. ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود ابھی تک زندہ ہے, اس کو بھی ایلیمنیٹ کرنا ضروری ہے. بہت سے ایلیمنٹ بلوچستان میں ہیں جن کو ایلیمنیٹ کرنا ہے. بہت سے ایلیمنٹ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سر اڑانے. یہ فساد ہر جگہ ہے اس ملک میں, وی نو دس. لیکن فوکس ایک ایک کر کے قوم کو متحد ہونا ہے اور یونائٹڈ رہنا ہے. اللہ کے فضل سے کوئی حالات آپے سے باہر نہیں ہو رہے ہیں, سچویشن انڈر کنٹرول ہے. ہم خود اس قابل ہیں کہ اپنی سچویشن کو ہینڈل کر سکیں. اپنی پرائرٹیز اب ہمیں خود طے کرنی ہے. اگر نیشنل اسمبلی, کیبنٹ, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ امریکہ کے آگے سٹینڈ نہیں لے سکتے ہیں پھر ہم پھر کہہ رہے ہیں جگہ خالی کر دیں, کیونکہ اب امریکہ کے ساتھ ہم نے ری نیگوشیٹ کرنا ہے. ہماری شرائط بہت واضح ہیں. پاکستان میں فساد پھیلانا بند کرو, اور پاکستان پھیلانے کے جو تمام فساد پھیلانے کے جو تمام انسٹرومنٹس اور ایسٹس انہوں نے کریٹ کیے ہیں, اگر ان ایسٹس کو یہ ختم نہیں کر سکتے تو پھر ہم ختم کریں گے. ان کی سپلائی لائن روکی جائے گی. اور پھر اگر امریکہ نے
ہمارے ساتھ ہماری بات نہیں سنی، پھر ہم ان کے ساتھ وہ حشر کریں گے جو ہم نے سوویت یونین کے ساتھ افغانستان میں کیا تھا. ہمارے پاس بھی صلاحیت ہے، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہماری کمزوری نہ سمجھیں گے اس کو. انف، ہم نے بہت نقصان اٹھا لیا ملک میں ان کی ہر شرائط ہر شرط مان کر. اس ٹائم کہ ہماری حکومت ہماری فوج اپنی شرائط پر ان سے بات کرے. We should have a clear stance. امریکن اکانومی بری طرح تباہ برباد ہو رہی ہے پیچھے. امریکن ایک ایکسپینسو وار افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. Very right. امریکہ نے جو افغانستان میں جو مار کھائی ہے اس کے نتیجے میں ان کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی ہے. اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. یہ صرف ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم سٹینڈ نہیں لیں گے اس وقت تو یہ ہم پر سواری کرتے رہیں گے. اگر ہم سٹینڈ لیں گے پھر یہ ہماری شرائط پہ آئیں گے. اس قوم کے حکمرانوں کو اب ہوش میں آنا چاہیے. بہت زیادہ غلطیاں ہو چکی ہیں. اس وقت قوم کو بھی، میڈیا کو بھی، فوج کو بھی اور حکمرانوں کو بھی ایک فوکس ہو کے ایک مقصد کے تحت اس قوم کی عزت اور آبرو کے دفاع پر سامنے آنا ہے. ہم واضح کر چکے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کو. آنے والے وقت میں مشکلات ہیں، آزمائشیں ہوں گی، لیکن اس زندہ قومیں، دلیر قومیں ان آزمائشوں، ان نقصانات کو برداشت کرتی ہیں اور اس سے ہم سیکھتے ہیں. یہ پرابلم ہماری صفوں میں موجود ہے، اس کو حل کرنا ہے. گھبرائیے مت اور اکٹھے رہیے. اللہ خیر کرنے والا ہے انشاءاللہ.